طالب علم رات کو سو گیا دیکھ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی اس کے استقبال کے لیے آ گئے اور کہہ رہے اٹھو، وہ حسین چہرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو حسین چہرہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھو، ایک آدمی ننگا ہو کر کے نہا رہا ہے، میدان میں ننگا ہو کر کے نہا رہا، پانی ڈال رہا ہے، کوئی دھوتی بھی باندھا ہوئے نہیں، ننگے ہو کر کے لوگ گزر رہے اور کہکے لگا رہے، اس بے حیا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو حنیفہ جب وہاں سے گزر ہو گیا تو آنکھیں بند کر کے گزرے، تو اس بے حیا نے کہا ابو حنیفہ وہ کب سے نابینا بن گئے؟ فرمایا جب سے اللہ نے آپ کو بے حیا بنایا اس دن سے ابو حنیفہ نابینا بن گئے۔ ابو حنیفہ یہ نابینا کب سے بن گئے؟ کہ جب سے میرے رب نے تجھے بے حیا بنایا، تیرے جیسے بے شرم، تو اس دن سے میں نابینا بن گیا ہوں۔ میرے نبی نے اس طرح کسی نے ننگے ہو کر کے نہایا تو میرے نبی نے فرمایا ان اللہ حی کریم ستیر، ہے خدا کی ذات حیا والی ہے، یحب الحیا والتستر، حیا اور پردے کو، ستاریت کو پسند کرتا۔ کچھ پردے تو کچرو آڑ تو بناؤ، ننگے ہو کر کے نہاتے ہو۔ طالب علم سبق پڑھ رہا تھا، ابھی نیا بالغ ہو رہا ہے، داڑھی اس کی ابھی تک آئی نہیں ہے طالب علم کی۔ آج جمعے کا دن ہے، کل ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے۔ استاد جی اور طالب علم سبق پڑھ رہے، استاد کو شاگرد کی صلاحیت کا بھی علم ہے، شاگرد کی ذکاوت کا بھی علم ہے کہ شاگرد کتنا ذہین ہے۔ ایک عام شاگرد ہے، شاگرد پڑھ رہا ہے، استاد پڑھا رہا ہے۔ اچانک جو نوجوان لڑکے وہ گئے تو ادھر کوئی ندی میں سارے ننگے ہو کر کے پانی میں چھلانگ لگائے، آؤ یار ننگے ہو کر کے نہاتے ہیں، گرمی ہے۔ تو ایک طالب علم نے کہا کہ جی میرے پاس دھوتی نہیں ہے، میں ننگا ہو کر کے نہیں نہاتا۔ یار ادھر کون ہے؟ ادھر کوئی بھی نہیں ہے، سارے ننگے ہو کر کے نہا رہے، یار تسی بھی آ جاؤ نا، ادھر کون پوچھے گا بابا، ادھر تو کوئی ہے نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ تمہیں حیا آئے یا نہ آئے، مجھے آسمان والے سے حیا آتی۔ طالب علم کہتا ہے کہ تم بے حیا ہو کر کے لڑکے آپس میں نہاؤ ننگے ہو کر کے، لیکن میں نہیں نہاؤں گا، میرے رب کی بھی اجازت نہیں ہے، میرے نبی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرا رب بھی حیا والی ذات ہے، میرا نبی بھی حیا والا ہے۔ طالب علم تھا، طالب علم نے کمال کر دیا، اور نوجوان لڑکے ننگے ہو کر کے وہ سارے ڈبکی لگا رہے، تیر بھی رہے پانی میں، لیکن اس نے جو ہے نا ننگے ہو کر کے نہیں نہایا، اور بار بار ساتھیوں کے اصرار پر کہہ رہا کہ میرا رب بھی حیا والی ذات ہے اس کی، میرا نبی بھی حیا والے، 1.25 لاکھ انبیاء حیا والے، میں بے حیا نہیں بنتا، نہاتا نہیں ہوں۔ واہ طالب علم واہ، تیرے جوتیوں پہ مولی منظور قربان جائے۔ طالب علم نے اس طرح کیا، کہا کہ میں نہیں نہاتا۔ طالب علم رات کو سو گیا دیکھ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی اس کے استقبال کے لیے آ گئے اور کہہ رہے اٹھو، وہ حسین چہرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو حسین چہرہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھو، طالب علم جو ہے نا خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں اٹھا، ابو بکر عمر عثمان علی سے بھی ملا، صحابہ سے، اور ابو بکر مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ جو خوبصورت سفید کپڑوں میں جو دیکھ رہے ہو کیسا چمکتا دمکتا ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ طالب علم کہتا کہ میں دوڑ کر کے جب اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے سینے سے ملایا اور اپنا لعاب مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں ڈالا، کہا کہ بیٹا میں بھی حیا والا، 1.25 لاکھ انبیاء بھی حیا والے، تو میرا بیٹا ہے حیا والے، باقی سارے بے حیا۔ تیرے کل کا جملہ مجھے محمد کو پسند آ گیا۔
تیرے کل کا حیا والے تیرے جملے مجھے پسند آ گئے، جو آپ نے کہا کہ میرا نبی بھی حیا والا، میرے رب بھی حیا والے۔ بیٹا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بیٹا اپنا منہ کھولو، میری دعائیں لے لو، بیٹا منہ کھولو اور میری دعائیں بھی لے لو۔ لعاب مبارک منہ میں ڈالا، کہا خدا حافظ جا، اللہ تعالیٰ تیرے سینوں کو میرے حدیثوں کے لیے، میرے دین کے لیے ٹیپ ریکارڈر بنائے، جا۔ طالب علم نے خواب رات کو دیکھا، صبح کو سبق میں گیا، استاد جی سبق پڑھا رہا، یہ حدیث اس طرح ہے، طالب علم کہتا ہے نہیں اس طرح نہیں، اس حدیث میں فلانی چیز آپ سے رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد جی نے دوسری حدیث بیان کر دی، کہا یہ حدیث اس طرح ہے، طالب علم نے کہا کہ نہیں یہ حدیث اس طرح نہیں، اس میں فلانی چیز آپ سے رہ گئی۔ پھر تیسری حدیث استاد جی بیان کر رہا ہے، طالب علم پھر پکڑ رہا ہے۔ آج استاد جی بھی حیران ہو گیا کہ ربا یہ انقلاب کیسے آ گیا، یہ تبدیلی کیسے آ گئی، یہ بندہ کل ہفتے تک اتوار تک تو اس طرح تو نہیں تھا، آج پیر اور منگل کو یہ کس طرح اس میں تبدیلی آ گئی، یہ کیا بلا ہو گیا، یہ کیا طوفان ہو گیا، کتنا بڑا عالم ہو گیا۔ باوجود میری تیاری کی میری گرفت کر رہا ہے۔ سبق جلدی میں الا بلا برگردن ملا کر کے سبق ختم کر دی، طلباء کو کہا تم ایک طرف ہو جاؤ، خود استاد جی نکل گیا الگ کمرے میں، طالب علم کو بلایا، کہا آ جا، طالب علم آ گیا، کہا تجھے اس رب کا واسطہ ہے، اس رب کا واسطہ ہے بتا دیں، آج تیری زبان وہ پہلی والی زبان نہیں ہے، آج تیری آنکھیں بھی وہ آنکھیں نہیں ہیں، آج تیرا دماغ مجھے وہ پہلے والا دماغ نہیں لگ رہا، آج تیری ذکاوت مجھے پہلی والی ذکاوت نہیں لگ رہی ہے، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی، یہ بول کہ یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی، کہ حدیثیں فوراً آپ کو یاد ہو گئیں، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ کہنے لگے استاد جی آپ کو اصل بات بتاؤں، میں تو پڑھتا تھا، محنتیں تو کرتا تھا، سبق میں تو آتا تھا، لیکن ساتھی نوجوان لڑکے جا کر کے ننگے ہو کر کے وہ نہانے لگے، میں نے کہا کہ نہیں مجھے حیا آتی ہے، میں حیا والے نبی کا امتی ہوں، میرا نبی حیا والا، ان کی جماعت نبی کی پاکیزہ جماعت 1.25 لاکھ انبیاء حالہ والے، اور ان کا جو رب ہے سب کا رب ہے وہ بھی حیا والی۔ میں نے یہ بات کہی، یہ جملے سرکار کو پسند آ گئے، فرشتوں نے اس کو پہنچایا، وہ سرکار رات کو مجھ سے ملنے آیا اور مجھے نالائق کو میرے منہ میں اس نے اپنے لعاب مبارک ڈالا، یہ اسی کی تبدیلی ہے۔ اس طالب علم کا نام آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے امام احمد ابن حنبل۔ اس کا نام ہے احمد بن حنبل۔ ابو حنیفہ بھی علم حدیث میں اس مقام پہ نہیں، امام مالک بھی اس مقام پہ نہیں، شافعی بھی نہیں، اور دیگر بڑے بڑے ائمہ، امام بخاری ان کے شاگرد ہیں، بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ آج ہمارے کلاسوں میں جہاں ہم سبق پڑھاتے ہیں تو وہاں پر احمد بن حنبل کا نام ہی آ جاتا ہے، جہاں بخاری ہے، بخاری تو ہے ہی انہی کے شاگرد ہے، ہزاروں محدثین آپ کے شاگرد ہیں، یہی احمد بن حنبل ہے۔ اللہ کی ذات حیا والی ہے، حیا کو پسند کرتا ہے، بے حیائی والا معاشرہ میں نے عرض کیا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ حی کریم، اللہ کی ذات کریم ہے اور حیا والی ذات ہے، یحب الحیا والتستر، حیا اور تستر کو میرا رب پسند کرتا ہے، حیا کو اپناؤ، بے حیا نہ بنو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زنا اور بدکاری کے بجائے جب نوجوان بالغ ہو جائے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت جس وقت تم میں سے کوئی گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے، کچھ مالی گنجائش اس کے پاس ہے اور نان و نفقہ اور مہر دے سکتا ہے، فلیتزوج، وہ شادی کرے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، گھر بسانے کی اور نان و نفقہ کی طاقت اس میں نکاح کی اگر کچھ بھی ہے، فلیتزوج، وہ نکاح کرے، فإنه اغض للبصر، اس کی نگاہوں کو یہ پست کرنے والی چیز ہے۔ آدمی جب نکاح کرے گا تو یہ جو خون بڑھ جاتا ہے، خون بڑھنے کے بعد وہ شہوت کے چند قطرے ہیں، وہ جب نکل جائیں گی، اپنی حرم محترم اپنی بیوی کے ساتھ نکل جائیں گے، یہ خواہش اس کی پوری ہو جائے گی، تو پھر لوسی کتوں کی طرح جیسے مردار کو کتے دیکھتے ادھر ادھر نہیں دیکھے گا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فإنه أغض للبصر، نکاح کرنے کے بعد نکاح یہ انسان کی نگاہ کو پست کر لیتا ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت اس سے ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔